بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اسم کی متفرق قسمیں جو تھیں وہ 2 پڑھی تھیں۔ پہلا تو یہ تھا کہ معرفہ کسے کہتے ہیں، تو اس کی علامتیں پڑھی ہم نے کہ یہ علامت اگر کسی اسم کے اندر ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اور نہ ہو تو پھر وہ نکیرہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جنس کے اعتبار سے ہم نے اسم کی قسمیں پڑھی کہ 2 قسمیں اس کی ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر مؤنث کے بارے میں پڑھا، مؤنث کی علامتیں پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ اور تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تو تثنیہ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے رجلان 2 مرد اور امرأتان 2 عورتیں۔ تو یعنی اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافہ ہوگا، ایک سلیکٹڈ اضافہ ہوگا جو پہلے سے بتا دیا جائے گا۔ یعنی اب یہاں پر بتائیں گے کس طرح سے وہ اضافہ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو مفرد ہے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اس کو بنانے کا طریقہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں، تثنیہ بنانے کا طریقہ، واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ ما قبل مفتوح یہ ہوتا ہے کہ جو بتا رہے ہیں الف ما قبل مفتوح، یعنی اس سے پہلا والا حرف جو ہے وہ مفتوح ہوگا، یعنی اس پر فتح ہوگا، زبر ہوگا، اور نون مکسور یعنی اس کے بعد جو نون ہے وہ مکسور ہوگا، یعنی نون کے نیچے زیر ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بن جاتا ہے، یا پھر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے، کیونکہ یہ اس کی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی جو ہوتا ہے اسے مجرور ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ کہاں پر مجرور ہوتا ہے، کہاں پر منصوب ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ لیکن بنانے کا طریقہ یہاں پر آپ سن لیجئے کہ الف ما قبل مفتوح نون مکسور یا ما قبل مفتوح نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ توجہ دیجئے، رجلن ہے، کیا ہے؟ رجلن، اس کا ہم تثنیہ بنائیں گے تو رجلان۔ تو رجلان میں آپ غور کریں گے تو یہ الف ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر لائے ہیں، اور آخر میں نون ہے، اور نون پر کیا ہے؟ نون پر ہے زیر۔ اب دیکھیں یہاں پر تو انہوں نے وہی کہا تھا کہ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، یا پھر یا ما یعنی یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے یہ تثنیہ بنتا ہے، جیسے رجلین، رجلان، رجلین۔ آئیے اب جمع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ ان کی تعریفات اچھے سے یاد رکھیے کہ وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زائد افراد پر، 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون، کئی مسلمان، کتبن، کتابیں۔ کیا بتایا انہوں نے کہ وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا ایک آخر میں معین اضافے کی وجہ سے، یعنی 2 باتوں کی وجہ سے انہوں نے بتایا، پہلا کیا؟ لفظی یا تقدیری تبدیلی ہوگی، یا پھر کیا ہوگا؟ ایک معین اضافے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ جمع میں تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے گا۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جمع کی کتنی قسمیں ہیں، تو جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ ٹھیک ہے، جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ تو جمع سالم وہ جمع جو واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ واحد کا صیغہ کیسے سلامت ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک معین اضافہ ہوگا، جیسے تثنیہ میں ایک معین اضافہ تھا نا، الف ما قبل مفتوح نون مکسور، یا پھر یا ما قبل مفتوح نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر ایک معین اضافہ ہوگا، وہ اضافے کے بارے میں بتائیں گے۔ جمع کی 2 قسمیں ہو گئیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع جو واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے
دو سے زائد افراد پر دلالت کرے اور واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جمع سالم کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح یا پھر یا ما قبل مکسور نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون اور مسلمین۔ انہوں نے بتایا کہ جمع مذکر سالم کیسے بنتی ہے، واو یعنی واو ساکن اور ما قبل مضموم یعنی اس سے پہلا والا حرف جو ہوگا اس پر ضمہ ہوگا، پیش ہوگا، اور نون مفتوح یعنی نون جو ہوگا وہ فتح والا ہوگا، اس پر زبر ہوگا آخر میں، اس کے واو سے پہلے والے حرف پر کیا ہوگا، پیش ہوگا، اور واو سے بعد میں جو نون ہے وہ کیا ہوگا، وہ زبر والا ہوگا، اس کے اوپر زبر ہوگا، اس کو نون مفتوح کہتے ہیں۔ یا پھر یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگا اور نون مفتوح ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیے مسلمون ہے، مسلمون سے مسلمون، مسلمون میں آپ توجہ کریں گے تو واو ہے اور ما قبل کیا ہے، مضموم ہے یعنی ضمہ ہے، اور نون کیا ہے، نون مفتوح ہے۔ یہاں پر مسلمین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہے اور ما قبل مکسور ہے، انہوں نے بتایا یا ما قبل مکسور نون مفتوح لگانے سے بھی بنتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے، اور اس میں ایک چیز ہو رہی ہے، واحد کا صیغہ دیکھیے سلامت ہے، مسلمون، یہاں پر بھی دیکھیے مسلموں، تو یہ میم سین لام اور میم بالکل تینوں کے تینوں سلامت ہیں، یہ اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی ہے۔ سلامت کیسے نہیں رہتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جمع مؤنث سالم یہاں پر دیکھ لیجئے، جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں الف اور تا، دیکھیے تا بھی یہ والا ہے، لمبا والا تا، گول تا نہیں ہے، الف اور تا لگانے سے بنتی ہے، جیسے زینبو سے زینباتن، زینباتن، تو زینباتن کے آخر میں دیکھیے الف ہے اور تا ہے، زینبو تھا لیکن زینبو سے ہم نے اس کی جمع بنائی جمع مؤنث سالم تو زینباتن اس کو کر دیا۔ واحد کے آخر میں اب بتا رہے ہیں یہاں پر اگلی بات یہ کہ واحد کے آخر میں تائے تانیث مدورہ ہو یعنی گول تا ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ یہ ہو گئی جمع سالم اور اس کی قسمیں۔ اب جو دوسری جمع کی قسم تھی، جمع کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا، جمع سالم اور جمع مکسر، پھر جمع سالم کی اب ہم دو قسمیں پڑھ چکے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو جمع کی جو قسمیں تھیں، جمع مکسر کی جو دوسری قسم تھی، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر وہ جمع جو واحد کی حرکات میں تبدیلی یا حروف کی کم و بیشی کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔ کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ واحد کی حرکات میں تبدیلی ہوگی یا پھر حروف کی کم و بیشی یعنی کبھی کم کر دیے جائیں گے کبھی زیادہ ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے قلم سے اقلام۔ تو دیکھیے اقلام میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا کیونکہ یہاں پر حمزہ آ گیا، اقلام، قلم کے وزن پر اقلام نہیں ہے، تو اس میں صیغہ سلامت نہیں رہا۔ بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں یہ کہ جمع مکسر بنانے کا طریقہ، اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، جیسے جمع سالم کا قاعدہ تھا نا کہ جمع مذکر سالم اگر بنانا تو واو ما قبل مضموم نون مفتوح یا پھر یا ما قبل مکسور نون مفتوح، جمع مؤنث سالم الف تا لگانے سے آخر میں بن جاتی ہے، ایک قاعدہ تھا۔ اسی طرح تثنیہ کا ایک قاعدہ تھا، لیکن جمع مکسر ایسا جمع مکسر کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے بنانے کا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حروف جو ہے کم کر دیے جاتے ہیں یا کبھی زیادہ کر دیے، جیسے کتابن، تو کتابن سے جیسے کتبن، تو دیکھیے کتبن میں حرف کم کر دیے گئے، کتابن میں 4 حرف ہیں، کاف ہے، تا ہے، الف ہے، با ہے، لیکن کتبن میں 3 حرف ہیں، کاف تا، تو انہوں نے کہا کہ کبھی حروف کم کر دیے جاتے ہیں اور کبھی زیادہ بھی کر دیے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کم ہو گئے۔ رجلن سے رجالن، تو دیکھیے رجالن یہ جمع ہے رجلن کی، لیکن اس کے اندر حرف بڑھا دیے، رجلن میں 3 حرف ہے لیکن رجالن میں 4 ہیں، را ہے، جیم ہے، الف ہے اور لام ہے۔ یہی کہا انہوں نے کہ کبھی کچھ حرف کم کر دیے جاتے ہیں کبھی زیادہ کر دیے جاتے ہیں، اور آگے بتا رہے ہیں کبھی محض حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی حرکات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ جمع بن جاتی ہے، جیسے خشبن، خشبن معنی ہوتا ہے لکڑی، لیکن اس کو خشبن اگر پڑھ دیا تو یہ ہوگا لکڑیاں، یعنی خشبن کی جمع خشبن۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جمع مکسر کی اقسام، جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جس طرح جمع سالم کی 2 قسمیں تھیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اسی طرح جمع مکسر کی بھی 2 قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کسے کہتے ہیں؟
وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 افراد تک بولی جائے، وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 افراد تک بولی جائے، وہ جمع قلت ہوتی ہے۔ جمع قلت کے اوزان یعنی اس کے جو وزن ہے وہ 4 ہیں، افعول، افعال، فعلۃ، افعلۃ۔ اس کو غور سے دیکھ لیجئے، یہاں پر یہ مثالیں بھی دی ہیں۔ افعول کے وزن پر کیا ہے؟ افلس، جس کی واحد ہے فلسن، فلسن معنی پیسہ، افلس معنی پیسے۔ افعال، افعال کے وزن پر ہے اثواب، جو کہ ثوبن کی جمع ہے، جمع قلت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کپڑا، اثواب معنی کپڑے۔ فعلۃ کے معنی وزن پر ہے صبیۃ، صبیۃ فعلۃ کے وزن پر صبیۃ، جو کہ صبیٌ کی یہ جمع قلت ہے، جمع مکسر میں بھی جمع قلت ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بچہ، صبیۃ بچے۔ اور افعلۃ جو اس کا آخری وہ ہے وزن، اس کے وزن پر ہے اطعمۃ، جس کا معنی جو کہ طعام کی یہ جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ اب اس کے بعد میں دوسری جو اس کی قسم ہے جمع مکسر کی، تو وہ ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے۔ جمع کثرت کے بہت سارے اوزان ہیں، اور جمع قلت کے اوزان یاد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ جیسے فعلن ہے، فعلن کے وزن پر حمر ہے، یہ احمر و حمراء کی جمع ہے۔ اس کے بعد فعول ہے، فعول کے وزن حمر ہے، جو کہ حمار کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گدھا۔ پھر فعال ہے، آپ اس طرح سے اس کو پورے کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک جمع ہو رہا ہے جمع منتہی الجموع۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع جس کے الف تکسیر کے بعد 2 حرف ہوں، یا ایسے 3 حرف ہوں جن کا درمیانی حرف جو ہے وہ ساکن ہو، جیسے مساجد۔ تو دیکھیے مساجد میں الف تکسیر ہے، اس کے بعد میں 2 حرف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جمع الف تکسیر کے بعد 2 حرف ہوں تو وہ جمع منتہی الجموع ہوتی ہے، یا پھر 3 حرف ہوں، ان 3 میں بیچ والا کیا ہو؟ درمیانی والا ساکن ہو، جیسے مصابیح۔ تو دیکھیے مسا، یہ جو الف ہے یہ جمع یہ مکسر ہے، یہ الف تکسیر ہے یہ، اور اس کے بعد میں کیا 3 حرف ہیں، با یا ہا، تو ان تینوں میں جو یا ہے وہ ساکن ہے، تو اس سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ اس کے بعد ہے سوالات و تدریبات، یہ بہت اہم ہیں، ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ تثنیہ اور جمع کی تعریف کیجئے۔ تثنیہ جو اپنے واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے، اور جمع وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے۔ جمع کی قسمیں بیان کریں تو جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ اس میں بتایا کہ جمع مذکر سالم کی تعریف کریں۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، یا پھر یا ما قبل مکسور نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمین۔ اس کے بعد میں جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ، جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ کبھی حرکات میں محض تبدیلی ہوتی ہے، کبھی حروف کی کم و بیشی کی وجہ سے یہ جمع مکسر بن جاتی ہے، اس کا کوئی بنانے کا خاص قاعدہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں تثنیہ۔ افعلۃ جمع قلت کے اوزان میں سے ہے، جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ وہ جمع جس کی دلالت 3 سے 10 افراد پر ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں۔